بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کیسے اپنے رویے سے بچوں کو نافرمان بناتے ہیں، اس کے لیے ہم کیا کیا بڑی غلطیاں کرتے ہیں، آج اس بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنے بچوں کو ہم خود ہی نافرمان بناتے ہیں۔ اگر یہ بات ہم کہیں تو کوئی ماں باپ نہیں مانے گا، لیکن ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ رویہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے نافرمان ہو جاتے ہیں اور ہم پریشانی میں پڑ جاتے ہیں کہ نہ جانے کیوں ہمارے بچے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم یہ غور ہی نہیں کرتے کہ ہمارے رویے سے ہمارے بچوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے، وہ کیوں نافرمان ہو رہے ہیں۔ اگر ماں باپ اپنی زندگی کے پہلے 10 سال اپنے بچوں کو دے دیں تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ بچے اپنی زندگی اپنی زندگی آپ کی تابعداری میں گزاریں گے۔ سب سے پہلی غلطی جو آج کل ماں باپ اپنے بچوں کو چڑچڑا بنانے کے لیے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچے کو 3 سال کی عمر میں ہی اسکول ایڈمیشن کروا دیتے ہیں۔ بچہ روتا رہتا ہے پھر بھی ماں باپ جبراً اسے اسکول بھیج دیتے ہیں۔ یہ پہلا سٹیپ ہے جہاں سے بچے کا دل نفرت کرنا سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ ماں باپ تو بچوں کو بڑا آدمی بنانے کے لیے بورڈنگ اسکول ہی بھیج دیتے ہیں اپنے سے دور، کہ یہ اس ماحول سے دور رہے گا تو بہت بڑا انسان بن جائے گا۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ بچہ ہاسٹل میں رہتا ہے تو وہ خود ہی اپنے اندر ہی جینا سیکھ جاتا ہے، اس کے لیے رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ جو رشتوں کی خوبصورت کشش ہے وہ اس کو بالکل بھی محسوس نہیں ہوتی، وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے آس پاس دیکھیں گے تو آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا جو بچہ ماں باپ کے پاس رہتا ہے اس کی اٹیچمنٹ بچوں کے ساتھ ماں باپ کی زیادہ ہوتی ہے اور ماں باپ کی بچوں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو بچہ ماں باپ سے دور رہتا ہے، اپنے گھر سے دور رہتا ہے، وہ اپنے دل سے سمجھوتا کر لیتا ہے کہ اس نے اکیلا ہی رہنا ہے۔ اس کو عادت پڑ جاتی ہے خود ہی کھانا خرید کر کھانے کی۔ ماں کے ہاتھ کا کھانا نصیب ہی نہیں ہوتا، نہ ہی اس کے دل میں ماں کے لیے محبت اس طرح پیدا ہوتی ہے جیسے ہونی چاہیے۔ خود کپڑے دھو کر استری کرتا ہے یا لانڈری سے دھلوا لیتا ہے، اپنے بستر خود بچھاتا ہے، اپنے لیے ہر کام خود کرتا ہے، اس لیے اسے اپنی زندگی میں کسی اور کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ وہ بچہ بڑا آدمی تو کیا بنے گا، وہ اپنے اندر خود کو خود ہی مار دیتا ہے۔ ہم خود اپنے بچے کو مشکلات کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری چاہت رکھے، ہماری فرمانبرداری کرے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جو چھوٹے بچے مائیں اسکول چھوڑ آتی ہیں، ایک کلاس میں 30 سے 35 بچے ہوتے ہیں۔ ماؤں کو خود غور کرنی چاہیے کہ ایک ماں کے پاس اگر 3 سے 4 بچے ہوں، ان کو سنبھالنا پڑ جائے تو وہ تنگ آ کر کہتی ہے کہ میرے لیے تو مشکل ہو گیا ہے ان کو سنبھالنا، تو تھوڑی سی تنخواہ پر ٹیچر 30 بچوں کو کیا ہی سنبھالے گی۔ آج کل تعلیمی ادارے نہیں ہیں بلکہ یہ کاروباری ادارے ہیں۔ تھوڑے تھوڑے پیسوں میں ٹیچرز اولاد کی وہ تربیت نہیں کر سکتی جو ماں اپنے گھر پر رہ کر اس کی تربیت کر سکتی ہے۔ ایک واقعہ ٹیچر کے ساتھ پیش آیا جسے ہم آج آپ سے شیئر کریں گے۔ ایک اسکول ٹیچر تھی، اس کا شوہر بہت بڑا افسر تھا۔ ماں کے پاس پیپر چیک ہونے کے لیے آئے، ٹیچر پیپر چیک کر رہی تھی جس میں سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں بچے نے لکھا تھا، میں لیپ ٹاپ یا آئی فون بننا چاہتا ہوں، کیونکہ میں جب بھی گھر جاتا ہوں تو ماں موبائل میں مصروف ہوتی ہے، اس کی میری طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی، وہ مجھ سے زیادہ موبائل میں دھیان رکھتی ہے، میں اس سے بات بھی کر رہا ہوں تو وہ میری طرف دیکھنے نہیں آتی،
موبائل میں دیکھتے دیکھتے ہی سر ہلاتی رہتی ہے، اور جب میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں تو وہ لیپ ٹاپ میں مصروف ہوتا ہے۔ اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ وہ مجھ سے پوچھ لے کہ میں کس مشکل میں ہوں، یا مجھ سے دو باتیں ہی کر لیں۔ یہ جواب پڑھ کر ٹیچر رونے لگی اور وہ پیپر لے کر اپنے شوہر کے پاس آئی۔ شوہر نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو اس نے سارا پیپر پڑھ کر سنایا۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ اس میں تمہارے رونے والی کیا بات ہے؟ تو اس ٹیچر نے کہا، یہ پیپر ہمارے بچے کا ہے، ہمارے بیٹے نے یہ لکھا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ہمارا بیٹا ہم سے کتنا دور ہو گیا ہے۔ اس موبائل نامی بیماری نے زندگیوں کو تلخ کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے، ہلاکت میں پڑ گئے ہیں اس موبائل کی وجہ سے۔ ماں بالکل بھی بچوں کی طرف اس طرح توجہ نہیں دیتی جس طرح دینی چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بہت ہی اچھے اصول ہمیں ملتے ہیں بچوں کی تربیت کے لیے۔ اگر زندگی کو نکھارنا چاہتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ضبط سیکھو، برداشت کرنا سیکھو۔ بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ڈانٹو نہیں، ڈانٹنے سے بچہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے۔ ہر وقت کی ڈانٹ بچے کو لاپرواہ بنا دیتی ہے۔ آپ کا آپس کا سلوک یعنی میاں بیوی آپسی سلوک ایسا رکھیں کہ بچے کو پیار کا پیغام ملے، بچہ سیکھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تحمل سے رہنا ہے۔ بچے کی تربیت میں میاں بیوی کا آپسی سلوک بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جو والدین آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ان کی اولاد کند ذہن ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس ایک حدیث پر اگر آپ عمل کر لیں تو بچے تمہارے غلام ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو عزت دو، ان کی ہر بات کو اہمیت دو۔ ہمارے نبی اپنے بچوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، بہت زیادہ عزت دیتے تھے۔ اس کی ایک اعلیٰ مثال یہ ہے کہ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں داخل ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے ان کے استقبال کے لیے۔ حضرت فاطمہ زیادہ دن بعد بھی نہیں آتی تھی کیونکہ ان کا گھر قریب میں ہی تھا، آنا جانا لگا ہی رہتا تھا۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی حضرت فاطمہ آتی ان کو عزت دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ بچوں کو اتنی اہمیت دو کہ ان کو گھر سے باہر دوستیاں نہ لگانی پڑیں، ان کو گھر میں ایسا ماحول مہیا کرو کہ وہ ہر دل کی بات گھر میں کر سکیں۔ آج کل کے ماں باپ اپنے بچوں کو بھی ٹائم نہیں دیتے، پہلے سارا دن کمانے میں مصروف رہتے ہیں، پھر گھر آ کر موبائل میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ بچہ بات کرنا بھی چاہتا ہے تو غور نہیں کرتے۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے جو بچوں کو ماں باپ سے دور کر دیتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے وقت میں سے روزانہ 25-30 منٹ نکالیں اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان سے پوچھیں کہ انہوں نے اپنی دن میں کیا کیا، اور ان کو بتائیں کہ ہم نے آج اپنے سارے دن میں کیا کیا کیا۔ اس سے بچے کی شخصیت نکھرے گی۔ اپنے بچوں پر چھپ کر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ وہ گھر سے نکلیں تو ان کا پیچھا کریں، وہ کہاں جاتے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیسے بچوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اگر اس کی صحبت اچھی نہیں تو اس کے ساتھ زبردستی نہ کریں، آہستہ آہستہ اس کو اپنے ساتھ اتنا بیزی کر لیں کہ اس کو وقت ہی نہ ملے گھر سے باہر جانے کا۔ احسن طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، بچوں کے ساتھ دوستی کر لیں کہ بچہ باہر کوئی غلط دوست تلاش ہی نہ کرے۔ بچے کو زیادہ ڈانٹنے اور مارنے سے گریز کریں۔ کم از کم بچے کو 7 سال کی عمر میں اسکول بھیجیں۔ 5 سال تک تو لازمی انتظار کرنا چاہیے، اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم بچپن سے ہی بچوں پر اتنی سختی کرتے ہیں، مقابلے کی دوڑ میں شامل کر دیتے ہیں، تو یہ بچے کی شخصیت کو تباہ کر دیتا ہے۔
بیٹی ہو یا بیٹا سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں۔ ایک بچے کے ساتھ علیحدہ سلوک بھی باقی بچوں پر برا اثر ڈالتا ہے۔ بچوں کو گھر سے باہر کم نکلنے دیں، موبائل کم دیں، خود دیکھیں کہ بچوں کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو بہتر بنائیں۔ انشاءاللہ ہم سب کے بچے فرما بردار ہوں گے۔ اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنے بچوں کی تربیت کریں، دین کی تعلیم لازمی دلوائیں، نماز کا پابند بنائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو کامیاب کرے، ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر رہے۔ آمین ثم آمین۔ ملیں گے انشاءاللہ کسی اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔